دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ انڈیا نے آپریشن سندور کے نام پر پاکستان میں جو آپریشن کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں انڈیا نے جن شہروں اور قصبوں کو نشانہ بنایا وہ کہاں واقع ہیں اور وہاں کتنا نقصان ہوا۔ مرید کے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع شیخو پورہ میں واقع شہر ہے جو لاہور سے تقریباً 40 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ خیال رہے کہ لاہور کے نواح میں واقع یہ قصبہ ماضی میں جماعت الدعوہ کے مرکز دعوت والارشاد کی وجہ سے بھی خبروں میں رہا ہے۔ انڈین حکام نے اس حملے کے بارے میں جو دعوے کیے ہیں ان کے مطابق مرید کے میں حملوں کا ہدف مرکز طیبہ تھا۔ انڈین حکام نے الزام لگایا کہ اس مقام پر نومبر 2008 کے بمبئی حملے میں ملوث عسکریت پسندوں نے تربیت حاصل کی تھی۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ اجمل قصاب اور ڈیوڈ ہیڈلی کو بھی یہیں تربیت ملی تھی۔ پریس کانفرنس کے دوران اس مقام پر مبینہ انڈین حملے کے مناظر بھی دکھائے گئے جن کے مطابق اس مقام پر 4 میزائل داغے گئے، تاہم یہ حملہ کیسے کیا گیا اس بارے میں معلومات نہیں دی گئی۔ ادھر پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مرید کے میں ہونے والے حملوں میں مسجد ام القریٰ اور اس کے ارد گرد واقع کوارٹر نشانہ بنے ہیں اور ان میں 3 افراد ہلاک اور 1 زخمی ہوا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگار عمر بدھ کی صبح مرید کے میں اس مقام پر پہنچے جہاں رات گئے انڈین حملہ ہوا۔ ان کے مطابق مرید کے میں جو عمارت نشانہ بنی ہے وہ مرید کے شہر سے تھوڑا سا دور جی ٹی روڈ سے ہٹ کر مگر آبادی کے اندر واقع پبلک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کمپلیکس ہے جو کہ ایک بڑے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس پر چاروں طرف سے باڑ لگی ہوئی ہے۔ اس کمپلیکس کے اندر ایک ہسپتال اور ایک سکول ہے اور ان کے بالکل ساتھ واقع عمارت کو نشانہ بنایا گیا ہے جس کے ساتھ ایک بڑی مسجد بھی تھی۔ حملے کے نتیجے میں مذکورہ عمارت تباہ ہو گئی ہے۔ حملے سے مسجد کے بھی ایک حصے کو نقصان پہنچا ہے جبکہ کمپلیکس بھی کافی متاثر ہوا ہے۔ نامہ نگار کے مطابق سکول اور ہسپتال کی عمارت کے ساتھ کچھ اور بھی عمارتیں تھیں جو دیکھنے میں رہائشی کمپلیکس کا حصہ لگ رہی تھی، جبکہ ایک جانب کچھ کوارٹر بھی ہیں جن میں مقامی رہائشیوں کے مطابق ملازمین رہتے تھے۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق ماضی میں یہ مقام جماعت الدعوہ اور اس کی ذیلی تنظیموں کی فلاحی سرگرمیوں کا مرکز تھا جس کے لیے ایجوکیشن کمپلیکس اور صحت کے مراکز بنائے گئے تھے، تاہم تنظیم پر پابندی عائد ہونے کے بعد حکومت پاکستان نے اس کا انتظام سنبھال کر اسے عوام کے لیے سہولیات پہنچانے کے مراکز کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ احمد پور شرقیہ بہاولپور۔ انڈیا نے بہاولپور کے علاقے میں مرکز سبحان اللہ کو ہدف بنایا جسے وہ کالعدم تنظیم جیش محمد کا ایسا مرکز قرار دیتا ہے جہاں شدت پسندوں کی بھرتی، عسکری اور نظریاتی تربیت کی جاتی تھی۔ انڈین دعووں کے برعکس پاکستانی فوج کے ترجمان کے مطابق بہاولپور کے قریب احمد پور شرقیہ کے علاقے میں واقع مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا جس میں 4 حملے کیے گئے جس سے مسجد شہید ہوئی جبکہ ارد گرد واقع آبادی کو بھی نقصان پہنچا۔ احمد پور شرقیہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع بہاولپور میں واقع ایک تاریخی قصبہ ہے۔ خیال رہے بہاولپور میں کالعدم تنظیم جیش محمد کا مرکزی ہیڈ کوارٹر بھی واقع ہے اور مدرسۃ الصابر اور جامع مسجد سبحان اسی کا حصہ ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ انڈین حملوں میں یہاں 13 افراد ہلاک ہوئے جن میں 3 برس کی 2 بچیاں، 7 خواتین اور 4 مرد شامل ہیں۔ یہ مدرسہ و مسجد سبحان اللہ ملک کی مرکزی شاہراہ N5 پر موجود ہے۔ اسے بہاولپور بائی پاس بھی کہتے ہیں اور یہ علاقہ احمد پور شرقیہ روڈ پر واقع ہے۔ یہ مسجد و مدرسہ مقامی آبادی سے نصف کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور اس کے عقب اور دائیں بائیں کھیت ہیں جبکہ سامنے مرکزی سڑک کے دوسری جانب چھوٹا سا جنگل ہے۔ مدرسے کا رقبہ 20 سے 25 ایکڑ ہے اور اس کے اندر معلمین کی رہائش گاہوں کے علاوہ ایک قبرستان بھی موجود ہے۔ حملے سے کچھ دن قبل مسجد اور مدرسے کو طلباء و اساتذہ سے خالی کروا لیا گیا تھا۔ مظفر آباد۔ یہ شہر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کا دارالحکومت ہے جہاں کئی اہم دفاتر اور سرکاری عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں شوائی نالے کے مقام پر ایک مسجد نشانہ بنی ہے جس کا نام مسجد بلال ہے، تاہم انڈین فوج کی جانب سے اسے سیدنا بلال کیمپ کا نام دیا گیا ہے اور ساتھ ہی شوائی نالہ کیمپ نامی مقام کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ انڈین فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ سیدنا بلال کیمپ مظفر آباد میں کالعدم تنظیم جیش محمد کا اسٹریٹجک کیمپ ہے جہاں جنگل میں شدت پسندوں کو تربیت دی جاتی ہے، جبکہ لائن آف کنٹرول سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شوائی نالہ کیمپ مبینہ طور پر کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کا تربیتی مرکز تھا۔
प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि अक्टूबर 2024 में सोनामर्ग और गुलमर्ग और अप्रैल 2025 में पहलगाम में होने वाले हमलों में मुलव्वस अस्करियत पसंदों ने इसी मरकज़ से तरबियत ली थी। BBC की नामानगार ताबिंदा कोकब के मुताबिक शवाई नाला मुजफ्फराबाद में मरकज़ी सड़क पर वाक़ई है जो ऊपर पहाड़ी तक जाती है और इस पहाड़ी के सबसे ऊपर वाले मुकाम को शहीद गली कहा जाता है। कोटली पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में इस्लामाबाद से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ई है। फ़ौज के तर्जमान का कहना है कि कोटली में भी एक मस्जिद जिसका नाम मस्जिद अब्बास है निशाना बनी और इस हमले में एक 16 साला लड़का और 18 साला नौजवान हलाक जबकि 2 ख़वातीन ज़ख्मी हुई हैं। इंडियन हुकाम के मुताबिक कोटली में 2 हमले किए गए जिनमें अब्बास कैंप और गुलपुर कैंप को निशाना बनाया गया। अब्बास कैंप के बारे में इंडियन फ़ौज ने दावा किया कि ये LOC से 13 किलोमीटर दूर है जहां मुबैना तौर पर कलदम तंजीम लश्कर तैयबा के फ़दायीन को तरबियत दी जाती थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन फ़ौज ने दावा किया कि इस मकाम पर 15 अफराद को तरबियत देने की सलाहियत मौजूद थी। गुलपुर के मुबैना कैंप के बारे में इंडियन फ़ौज ने दावा किया कि LOC से 30 किलोमीटर दूर ये कैंप कलदम तंजीम लश्कर तैयबा का मरकज़ था जहाँ से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में 20 अप्रैल 2023 को पूंछ और 9 जून 2024 को यात्रियों की बस पर होने वाले हमले में मुलव्वस शिद्दत पसंदों ने तरबियत हासिल की थी। इंडिया ने कोटली के अलावा बिम्बर में बरनाला कैंप नामी इमारत को भी निशाना बनाने का दावा किया है, तमाम पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से दी गई मालूमात में इस मकाम का जिक्र नहीं है। इस मकाम के बारे में इंडियन हुकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया है कि ये मुबैना कैंप LOC से 9 किलोमीटर दूर वाक़ई है जहां हथियारों की हैंडलिंग, IED यानी धमाका खेज़ मवाद और जंगल में सर्वाइवल की तरबियत फराहम की जाती है। सियालकोट दरियाए चिनाब के किनारे वाक़ई सूबा पंजाब का एक अहम शहर है। यहाँ से इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू का इलाका सिर्फ 48 किलोमीटर के फासले पर शुमाल की सिमत में वाक़ई है। वर्किंग बाउंड्री ज़िला सियालकोट को इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से अलग करती है। फ़ौज के तर्जमान के मुताबिक सियालकोट के शुमाल में वर्किंग बाउंड्री गाँव कोटली लोहारा पर 2 गोले दागे गए जिनमें से एक फट नहीं सका। इनका कहना है कि इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तानी हुकाम के दावों के बरक्स इंडिया का कहना है कि सियालकोट में 2 कैंपों सरजाल और मैमूना जोया निशाना बनाएगी। इंडियन फ़ौज के मुताबिक सरजल कैंप सरहद से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया कि मार्च 2025 में इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू और कश्मीर पुलिस के 4 जवानों को हलाक करने वाले शिद्दत पसंदों को इसी जगह पर तरबियत दी जाती थी। इंडियन फ़ौज का इल्ज़ाम है कि ये मुबैना तौर पर हिज़्बुल मुजाहिदीन नामी अस्करियत पसंद तंजीम का बहुत बड़ा कैंप था जिससे इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके में कार्रवाइयाँ की जाती थी। ये दावा भी किया गया कि पठानकोट एयर बेस पर होने वाले हमले की मनसूबाबंदी और निगरानी इसी कैंप से की गई थी। शक्करगढ़ पंजाब के ज़िला नारोवाल की तहसील है। इस कस्बे के मशरक़ में इंडिया का ज़िला गुरदासपुर जबकि शुमाल में जम्मू का इलाका है, यानी इसकी सरहद पाकिस्तान और इंडिया की बैनुल-अक़वामी सरहद और वर्किंग बाउंड्री दोनों से मिलती है। फ़ौज के तर्जमान का कहना है कि शक्करगढ़ पर भी 2 गोले दागे गए जिनसे एक डिस्पेंसरी को मामूली नुकसान पहुंचा। ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।